اللہ 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 للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ لوگ اس پروگرام میں آئے اور نماز کے بعد آپ دوبارہ حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے اور ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پہ غور و فکر کرنے کی، اس کو پھیلانے کی اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو کے متعلق فیصل بھائی نے آپ کو بتا دیا ہے، تو آپ لوگ سبق کی طرف توجہ دیں زیادہ۔ کچھ اہم پوائنٹس اگر کوئی لکھ لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، تو باقی ویڈیو بنانے میں آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ جب آپ ویڈیو بنائیں گے تو پھر سبق کی طرف توجہ نہیں رہے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی توجہ رہے اور آپ یہاں پر ہی سیکھ لیں، بعد میں آپ کو ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس نہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو کا انتظام الحمدللہ کیا گیا ہے اور ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ یہ اپلوڈ ہو جائیں گی ایڈیٹنگ کے بعد، تو وہاں سے آپ کو واٹس ایپ گروپس کے ذریعے بھیج دیا جائے گا اس کا لنک، تو یہ آپ ٹینشن نہ لیں۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے نماز سمجھیے اور قرآن سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 4۔ اس سے پہلے عصر کی نماز سے قبل ہم 3 اسباق پڑھ چکے ہیں اور یہ ہمارا چوتھا سبق ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ لقد یسرنا القرآن جی، اس سبق میں ہم پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ کی آخری دو آیت نمبر 6 اور 7، اور گرامر میں پڑھیں گے ضمائر متصلہ۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے ملی ہوئی، تو وہ ضمائر یا وہ قرآن مجید کے حروف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو اسم یا فعل کے ساتھ مل کر آتے ہیں۔ اسم کو آپ نے پڑھا، فعل کو جانا، تو ان کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مل کر آتے ہیں ان کو ضمائر کہا جاتا ہے، جیسے ہو ہے، ہم ہے، کا ہے، کم ہے۔ تو ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور پھر مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بنانے کا طریقہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے کہ اگر واحد ہو تو اس سے جمع کیسے بنائی جاتی ہے، جیسے مسلمون، اس کی جمع کیسے بناتے ہیں؟ مسلمون، یعنی واو اور نون کا اضافہ کریں گے تو جمع بن جائے گی، یا اور نون کا اضافہ کریں گے تو جمع بن جائے گی۔ مسلمون سے مسلمون اور مسلمین۔ تو اب ہم مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ بھی آپ کو سکھائیں گے اور پھر اس کی جمع کیسے بنتی ہے یہ بھی آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے۔ نکات تعلیم یا شوق، اور اس سبق میں 6 نئے الفاظ سیکھیں گے، صرف 6 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 3128۔ آپ کے بولنے کی وجہ سے تھوڑا سا مجھے بھی راحت مل جاتی ہے اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو 3128 بار یہ الفاظ آئے ہیں۔ تو اس طرح ٹوٹل 4 اسباق میں ہم 24 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں تقریباً 9118 بار آئے ہیں، اور یہ صرف بار بار آنے والے الفاظ کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں کل تقریباً الفاظ جو ہے وہ ہے 4500، اور یہ ریپیٹ ہو کر 78000 بار قرآن مجید میں آئے ہیں۔ تو اس طرح ٹوٹل الفاظ کی تعداد 78000 ہے۔ جی، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیے۔ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
آمین۔ جی تو اس سے پہلے والی آیات کا ترجمہ ہم پڑھ چکے، اب جو آخری دو آیات ہیں ان کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اہدنا، اہدنا کا مطلب ہے ہمیں ہدایت دے، نا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ مطلب ہوتا ہے ہم، تو اہدی کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت دے، یعنی ہم مان رہے ہیں کہ تو ہمیں ہدایت دے۔ الصراط، راستے کی، المستقیم، جو سیدھا ہو، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو اہدی کا مطلب ہے ہدایت دے، اور نا کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں۔ الصراط کا مطلب راستہ، ہدایہ اور ہدن، یہ قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور یہ اسی سے نکلے، اہدنا اور اسی طرح کیا ہے؟ ہدایہ اور اسی طرح کیا ہے؟ ہدن۔ تو ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب ہے راستہ دکھانا اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ راستے پر چلانا۔ آپ سے اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ مجھے راستہ بتا دو، جارڈن جانا ہے، تو آپ اس کو راستہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں سے باہر نکلو، انٹیار پہ بیٹھو، آپ جارڈن میں پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ نے اس کو ہدایت دی ہے، راستہ دکھایا ہے۔ بے شک۔ اور ایک یہ ہے کہ راستے پر چلانا۔ راستے پر چلانا کیسے ہے؟ کہ آپ سے وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے جارڈن جانا ہے، راستے کا نہیں پتا، تو آپ اس کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور جارڈن جا کر چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ راستے پر چلانا۔ تو ہدایت کے دونوں معنی ہیں، راستہ دکھانا بھی اور راستے پر چلانا بھی۔ انسان کے بس میں کیا ہے؟ راستہ دکھانا، اور راستے پر چلاتا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے تو ہدایت دیتا ہے۔ یعنی آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت پر چلانا اور سمجھ دے دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ جی تو قرآن مجید ہادی ہے۔ ہادی کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، اور ایک جگہ پر فرمایا ھدی للناس، کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اس میں کیا فرق ہے؟ جی کوئی بتائے گا؟ ایک جگہ پر کیا فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے قرآن مجید کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے، اور دوسری جگہ پر خاص کر دیا سورہ بقرہ میں ابتدا میں ہی ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو کیا فرق ہوا؟ ایمان والوں کے لیے اور انسانوں کے لیے۔ جی یہ تو فرما دیا متقین کے لیے ہدایت ہے، تو تمام لوگوں کے لیے ہدایت کیسے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اصل میں قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، آج کا جو ہمارا کورس ہے یہ آپ سب کے لیے ہے، بے شک، کسی کے لیے خاص تو نہیں ہے نا، بے شک، سب کے لیے۔ اگر کچھ اور لوگ آ جائیں تو ان کے لیے بھی ہے، آپ سب کے لیے ہے، لیکن اس کو سیکھے گا کون؟ جو توجہ دے گا اور جو غور کرے گا، اور وہ شاید سب لوگ نہ ہو سکیں، چند افراد ہوں گے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ سیکھیں، لیکن کیا ہے کہ جو توجہ دے گا، غور کرے گا، تو وہ اس کو سیکھ لے گا۔ کتاب ہدایت قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، لیکن اس سے ہدایت کون حاصل کریں گے؟ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہی لوگ اس سے ہدایت حاصل کر سکیں گے۔ جس نے کتاب کو پسے پش ڈال دیا، کہ قرآن کو کبھی کھولا نہیں، توجہ نہیں کی، گھر میں اس کو سجا کے رکھ دیا ہے، ایک گلاف میں بند کر دیا ہے، ہدایت اس کے لیے بھی ہے، لیکن جب کھولے گا تو اسے ہدایت ملے گی، اور کھولے گا وہی جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوگا، جس کے دل میں خوف ہوگا، جو کوشش کرے گا، جستجو کرے گا، وہ متقی بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کتاب کو سرچشمہ ہدایت بنا دیں گے، وہ اس سے ہدایت حاصل کر لے گا۔ تو یہ مطلب ہے کہ راستہ دکھانا اور راستے پر چلانا، یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے راستہ دکھانے والی کتاب ہے، لیکن اس راستے پر چلے گا وہی جو متقی ہوگا۔ بے شک۔ جی المستقیم، اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا۔ آپ دیکھ کر نشان دیکھ رہے ہیں، ایسے سیدھا راستہ ہمیں چاہیے، اور یہ قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 37 بار آیا ہے۔ جب کچھ لوگ عرب ممالک میں جاتے ہیں، ان کو عربی نہیں آتی، تو پھر وہ بس اوقات اس طرح کی عربی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ لینگویج میں بولی جانے والی عربی تو سیم نہیں ہے، کچھ ڈفرینٹ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، اگر کسی نے مسجد نبی دیکھنی ہو نا، تو یہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ اس نے کسی عربی آدمی سے پوچھا کہ مجھے مسجد نبی جانا ہے، اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے، تو اس نے کہا کہ مجھے مسجد نبی کا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، کہ مجھے سیدھا راستہ، ساتھ مسجد نبی اس نے ایڈ کر لیا کہ مسجد نبی جانا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم مسجد نبی۔ تو خیر وہ بندہ سمجھ گیا اور اس نے بتا دیا کہ یہ راستہ سیدھا ایسے جاتا ہے۔ تو مستقیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل سیدھا، جس میں ٹیڑھ پن نہ ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام کو
سمجھائی اور کیسے سمجھائی، آپ کی ٹیچنگ کا میتھڈ دیکھیے کہ آپ کیسے سمجھاتے تھے صحابہ کرام کو. زمین پر بیٹھ کر ایک نقشہ بنا دیا، ایک سیدھی لائن کھینچی اور اس کے آس پاس کچھ لائنیں دائیں طرف کچھ بائیں طرف کھینچی، اور پھر فرمایا کہ یہ جو لائن ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو سائڈ پہ راستے جا رہے ہیں یہ صراط مستقیم نہیں ہے. تو صراط مستقیم ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اللہ کا قرآن، یہ صراط مستقیم ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، تھامے رکھا، اس کے مطابق عمل کرتے رہے، تم گمراہ نہیں ہوگے. وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر طریقہ ہے. تو یہ مطلب ہے صراط مستقیم، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خط مستقیم، سیدھی لائن. اور اسی کا مطلب ہے استقامت، اسی سے یہ لفظ نکلے ہیں، استقامت اسے ہوتا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے لوگوں کا ذکر کیا نا کہ جو کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے بعد کیا کیا؟ ڈٹ کے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کسی نے کہا کہ ہمارے الہ کی مدد کر لو، نہیں ہو سکتا. ہمارا رب اللہ اس پر ڈٹ گئے ہیں، ہم نے اس کو رب مانا، اس کے ہر حکم کو مانیں گے. ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مطیع اور فرما بردار ہیں، ہم کسی اور کی بات کو نہیں ماننے والے. اگر کوئی بڑے سے بڑا ہو اس کی بات اللہ کے خلاف ہے، رب العالمین کے قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں مان سکتے. یہ کیا ہے؟ استقامت. اور اللہ رب العالمین نے لوگوں کی تعریف کی، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ یہ لوگ جو استقامت اختیار کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، ڈٹ کر دین پر عمل کرتے ہیں. آپ کو یہاں پر رہتے ہوئے مشکلات پیش آتی ہوں گی، داڑھی رکھ کے لوگ کیا سمجھیں گے؟ حجاب کرنا، نقاب کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن یہ دین ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. ثم استقاموا، اس پر جو ڈٹ جاتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے، اور آخرت میں انعامات تو بہت زیادہ ہے. دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے. کسی نے ہمیں بیکورڈ کہہ دیا تو کوئی بات نہیں ہے، کسی نے ہمیں تانا دیا تو کوئی بات نہیں ہے، ہمارے لباس پہ تانا دیتا ہے تو کوئی پرواہ نہ کیجیے، بلکہ فخر محسوس کیجیے کہ ہم مسلمان ہیں. اور اس پر ڈٹنا، اس کو استقامت کہتے ہیں. وہی سیدھا المستقیم، مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا، اور ال کا مطلب کیا ہے؟ خاص. یعنی ایسا راستہ جو خاص ہے اور سیدھا ہے، ہمیں وہی راستہ چاہیے. اور اس صورت کو اس لیے دعا بھی کہا جاتا ہے، رقیہ بھی کہا جاتا ہے، کہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. تو سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان ہونا ہدایت پر ہونا ہے؟ جو شخص مسلمان ہے وہ ہدایت پر ہے، یہ کافی ہے؟ اگر صرف یہی مطلب ہوتا تو یہ دعا پھر کس کے لیے ہونی چاہیے تھی؟ غیر مسلم کے لیے. ہم تو آلریڈی مسلم ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم اللہ سے کیوں مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ ہمیں تو پہلے ہی ہدایت مل چکی ہے. اور بعض لوگ اگر ان کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم تو پہلے سے ہدایت پر ہیں. ہر انسان کو ہدایت پر مستقیم رہنے کی ضرورت ہے، ہدایت پر کاربند رہنا اور پوری زندگی ایسے گزارنا، اس چیز کی ضرورت ہے. ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرنا، ہم کہیں مرتد نہ ہو جائیں، ہم دین سے پھر نہ جائیں، اور اللہ تیرے حکم کو چھوڑنے والے نہ بن جائیں. ہم ہدایت پر ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں. یہ مطلب ہے اهدنا الصراط المستقیم. تو اگر یہ مطلب ہوتا کہ صرف مسلمان ہونا یہ کافی ہے تو پھر یہ دعا کون کرتے؟ غیر مسلم کرتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے، پہلا سٹیپ ہے. یہ آپ جو کورس کر رہے ہیں یہ قرآن کے قریب جانے کا پہلا سٹیپ ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کورس کرنے کے بعد آپ عالم بن جائیں گے. یہ ایک سٹیپ ہے جس کو آپ نے اختیار کر لیا ہے، چوز کر لیا ہے، اور نیکسٹ آپ کو سیکھتے چلے جائیں گے. تو یہ مسلمان ہونا ہدایت پر ہونے کا کیا ہے؟ پہلا قدم ہے. راستہ دکھا اور راستے پر چلا، دونوں میں فرق ہے. یہاں پر مثال سے بتا دیا. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ تو نے دکھا دیا ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، راستے کا ہمیں پتہ ہے، تو اب اس پر چلانا بھی تیرا کام ہے، ہمیں اس راستے پر چلانا. ہدایت کا اصل منبع کیا ہے؟ قرآن کریم اور سنت. قرآن یہ سمجھنے کی کوشش نہ ہو تو کیا یہ دعا کافی ہے؟ کیا ہے؟ ہم ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دے دے. سیدھا راستہ ہے کہاں پر؟ اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈ بک دے دی کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تو پھر دعا کا کیا فائدہ؟ کیا ہم دعا کرنے میں سچے ہیں؟ کیا ہم سچے دل سے مانتے ہیں؟ آپ اگر کہتے ہیں کہ مجھے کوئی جاب چاہیے، میں مینیجر بننا چاہتا ہوں، یا میں کوئی بڑا بزنس مین بننا چاہتا ہوں، اور گھر میں ہاتھ
پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, تو کیا آپ اپنے پرپس میں, اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں کامیاب ہوں گے. اگر آپ کوئی ڈگری لینا چاہتے ہیں, کالج میں جاتے نہیں, یونیورسٹی میں پڑھتے نہیں, اسکول میں داخلہ ایڈمیشن نہیں لیتے, تو کیا آپ اس ڈگری کو اچیو کر لیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. تو اسی طرح قرآن مجید ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے. اگر ہم اس کو کھولیں گے نہیں, اس کو پڑھیں گے نہیں, اس کو سمجھیں گے نہیں, تو ہدایت کو کیسے حاصل کر سکیں گے؟ پھر آپ ڈھیروں دعائیں کرتے رہیں گے میں بیٹھ کے کہ میں منیجر بن جاؤں, اس کے لیے کوشش نہ کریں تو آپ نہیں بن سکتے. دعا کے ساتھ اسباب کی ضرورت ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے تحت بنایا ہے. اگر آپ دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں تو دین کے لیے کوشش کریں گے تو آپ کو دین کی سمجھ آ جائے گی. تو قرآن کریم اور سنت یہ ہدایت کا اصل سرچشمہ ہے. قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ ہو تو صرف دعا کافی نہیں ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ احتساب کیجیے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب کرو پہلے اس سے کہ تم سے حساب لیا جائے. پھوک پھوک کے قدم رکھیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حشر میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر نفس, ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. کون سا کل؟ ایک تو کل یہ ہے کہ سنڈے کو آپ نے یہاں پر آنا ہے, اس کے لیے ذہن بنا لیجیے. لیکن اس آیت میں کل سے کیا مراد ہے کہ قیامت کے لیے, مرنے کے بعد جو کل شروع ہونے والا ہے, جب تم ڈیڈ ہو جاؤ گے, تمہارا جسم حرکت نہیں کر سکے گا, تم خود سے چل نہیں سکو گے, خود سے اپنے جسم کو واش نہیں کر سکو گے, غسل نہیں کر سکو گے, ہاتھ نہیں دھو سکو گے. کچھ لوگ آئیں گے, وہ تمہیں غسل دیں گے, تمہیں کپڑے پہنائیں گے, کفن پہنائیں گے, اور پھر تمہیں قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا. قبرستان میں ایک قبر کھودی جائے گی, اس گڑھے کے اندر تمہیں رکھ دیا جائے گا, اوپر سے اس کو بند کر کے اس پہ مٹی پھینک دی جائے گی. اس وقت سوال ہوگا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آئیے نماز سمجھیے اور قرآن سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے. سبق نمبر 5 کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں. تو تمام حضرات کرسی پہ بیٹھ ہیں تاکہ ہم سبق کا آغاز کر سکیں. تو یہ ہمارا 5واں لیسن ہے, سبق نمبر 5. اس سے پہلے ہم 4 اسباق پڑھ چکے اور الحمدللہ ان میں ہم نے سورہ فاتحہ کو پڑھا, اس کا ترجمہ, معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی. اور اب اس سبق میں ہم قرآن مجید کے نزول کا مقصد اس کو پڑھیں گے. تو سب سے پہلے یہ آیت کہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها, سورہ محمد آیت نمبر 24. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, تو کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن پر, کیا دلوں پر ان کے تالے ہیں؟ یہ وہ قرآن مجید پر کیوں غور و فکر نہیں کرتے, یا ان کے دل بند ہو چکے ہیں کہ قرآن مجید ان پر اثر ہی نہیں کر رہا اور تالے لگ چکے ہیں ان کے دلوں پر. تو اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ نزول قرآن مجید کا مقصد, قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے, اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو کیوں نازل کیا, اور اس کا مقصد ہم سورہ صاد کی آیت نمبر 29 اس کی روشنی میں پڑھیں گے. اور گرامر میں ہم سیکھیں گے لفظ کی قسمیں اور حروف جر, جیسے لام زیر لی ہے, لی, من, ان, ان کو حروف جر کہتے ہیں. یہ وہ حروف ہیں جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں اور ایک جملہ بنانے کے لیے ان کی ضرورت پیش رہتی ہے. نکات تعلیم پڑھیں گے اور اس سبق میں ہم 10 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں کتنی بار آئے ہیں؟ 8031 بار. اور اس طرح ٹوٹل اسباق جو ہم پڑھ چکے ہیں, یعنی اس 5ویں سبق میں 34 الفاظ ہم سیکھ لیں گے جو قرآن کریم میں 17149 بار آئے ہیں. تو سب سے پہلے سورہ صاد اس کی آیت نمبر 29, اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے. اس سورت کو, اس آیت کو آپ نے یاد کرنا ہے, یا کم از کم اس کو کھول کر آپ نے گھر جا کر پڑھنا ہے. اس کی تفسیر بھی پڑھنا ہے تو بہت اچھی بات ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. جی اس کا ترجمہ دیکھیے. کتاب, کتاب کا مطلب کیا ہے؟ کتاب, بک انگلش میں کہتے ہیں, اور اس کے روٹ لفظ جو ہے وہ کاف, تا اور با, اسی سے ہے کاتبہ. کاتبہ کا مطلب ہے لکھا اس نے,
اور اسی سے کہتے ہیں کاتب. کاتب کا مطلب کیا ہے؟ لکھنے والا. تو کتاب کہتے ہیں بک کو. کتاب اس کا مطلب ہے کتاب. اس کی جمع کیا آئے گی؟ کتب. جمع آئے گی کتب. اور یہ لفظ قرآن مجید میں 263 ٹائمز آیا ہے. 263 ٹائمز. دوسرا لفظ ہے انزلناہ. یہ اصل میں ایک لفظ ہے اور اس کے ساتھ ایک ضمیر ہے جس کو آپ پڑھ چکے ہیں، جس کو ضمیر متصل کہتے ہیں. انزلنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اتارا. یہ تیر کا نشان بنا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. جو چیز اوپر سے نیچے اترے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نزول. تو یہ کتاب چونکہ آسمان سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، تو لہذا اس کا نزول ہوا. بارش نازل ہوتی ہے کیونکہ آسمان سے اترتی ہے. تو انزلنا کا مطلب ہے ہم نے اتارا. کس نے؟ اللہ رب العالمین نے. بو کا مطلب ہے اس کو، یعنی کس کو؟ اس کتاب کو. کتاب یہ ایسی کتاب ہے انزلناہ ہم نے اتارا ہے اس کو. الیکا کس کی طرف؟ آپ کی طرف. الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرف. اور کا کا مطلب آپ. یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. کا آپ پڑھ چکے ہیں. کا کا مطلب کیا ہے؟ آپ. تو الیکا یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے کہ آپ کی طرف ہم نے نازل کیا اس کتاب کو آپ کی طرف. مبارکن. مبارک کا مطلب کیا ہے؟ برکت والی ہے. کتاب کیسی عظیم الشان ہے؟ برکت والی ہے. اس میں برکت ہے. اور اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں عید مبارک، یعنی یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو. تو اب آپ یہ تصور کریں کہ یہ کتاب کتنی عظیم ہے کہ جس کو دنیا میں نہیں بنایا گیا بلکہ اس کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا ہے. اور پھر یہ کتنی عظیم کتاب ہوگی جس کے علم کے حصول کے لیے یہاں پر جمع ہے. اور اگر اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ یہ احساس کریں کہ ہم میں کچھ کم ہے، ہمارے اندر کچھ کمی ہے کہ ہم ایک عظیم کتاب کے نالج کو نہیں سیکھ سکے، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور تو ہی ہمیں اس کی سمجھ دے سکتا ہے، تو ہمیں یہ کتاب سمجھا بھی دے. اور پھر اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ کتاب انزلناہ الیکا، یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کیا ہے آپ کی طرف اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نازل کس لیے کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، کہ تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. یہ اس کا مقصد ہے کہ تاکہ امت مسلمہ کے لوگ اور عمومی طور پہ تمام انسان اس کی آیات پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں کہ اس کی آیات میں کیا ہے، کیا راز پوشیدہ ہے، کون سا علم ہے جو اس کتاب کے اندر ہے. تو اس کی آیات میں کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے. تو لام کا مطلب ہوگا لی، اس کا مطلب حروف جارہ میں سے ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ. اور یدبروا کا مطلب ہے کہ وہ غور کریں، تاکہ وہ لوگ غور کریں. آیاتی، آیات یہ کیا ہے؟ جمع ہے. اس کی واحد کیا آئے گی؟ آیتن. واحد کیا ہوگی؟ آیتن. اور آیتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک آیت بس قرآن مجید کی. اور اس کو نشانی بھی کہا جاتا ہے. آیت من آیات اللہ، کہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی، یہ جملہ بولا جاتا ہے. تو آیت کا مطلب آیت بھی ہے اور نشانی بھی ہے. تو آیات اس کی جمع ہے. اور یہ لفظ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ 382 بار آیا ہے. آیت ان کی جمع کیا ہے؟ آیات. اور ہی اس کے ساتھ ضمیر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آیاتی ہی، اس کی آیات. اس کی آیات یعنی اس کتاب کی آیات، قرآن مجید کی آیات، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. اور اس میں اور کیا ہے؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں اس سے عقل والے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دی ہے، تو یہ کتاب اس لیے ہے کہ اس سے عقل والے نصیحت حاصل کریں. واو کا مطلب قول ہوتا ہے اور نی کا مطلب ہے تاکہ. یتذکر کا مطلب کیا ہے؟ نصیحت پکڑیں، نصیحت حاصل کریں. اولو کا یا اولی کا مطلب ہوتا ہے والے. اور الباب یہ لب کی جمع ہے. لوگ کہتے ہیں عقل کو، اور الباب بہت ساری عقلیں، یعنی عقلوں والے اس سے نصیحت حاصل کریں. تو عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں، یہ اس کتاب کے نزول کا مقصد ہے. تو پہلے آیت کے ٹکڑے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایک کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، اور یہ مبارک کتاب ہے، برکت والی ہے. اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس کی آیات پہ غور و فکر کیا جائے اور عقل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. تدبر کسے کہتے ہیں؟ لیدبروا آیاتہ. تدبر کیا ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تدبر کا مطلب ہوتا ہے غور کرنا. آپ جب اخبار پڑھتے ہیں، نیوز پیپر پڑھتے ہیں،
تو کیا خیال ہے تدبر کی ضرورت ہوتی ہے؟ ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں خبریں ہیں، آپ نے پڑھ لی بس یار ساتھ بات ختم ہوگی. لیکن کیا آپ سائنس کی کتاب اسی طرح پڑھ سکتے ہیں؟ اس پہ تدبر کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، اور غور اسی وقت کر سکیں گے جب آپ سمجھیں گے. جب آپ سمجھیں گے نہیں تو غور کیسے کریں گے؟ آپ اگر یہ پتہ ہی نہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک، اس کا مطلب کیا ہے، تو اس کی آیات پر کیسے غور ہوگا؟ تو غور اسی وقت ہوگا جب آپ اس کو سمجھیں گے. تو غور کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے. تدبر کس کو کہتے ہیں؟ غور کرنا. اور دوسرا لفظ استعمال کیا ہوا؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. تذکر کسے کہتے ہیں؟ تذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا، تو اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا ہے. یعنی اس قرآن کی آیات کو پڑھ کے بس اس کو بند نہیں کر دینا، بلکہ اس کی آیات پہ غور و فکر کرنا ہے کہ اس میں کیا ہے، اس میں میرے لیے کوئی پیغام ہے، اس میں میرے لیے کوئی نصیحت ہے، اس میں میرے لیے کوئی سبق ہے جو میں نے یہاں سے لینا ہے. اور یہ مطلب ہے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ کہ اللہ نے عقل دی ہے تو اس عقل کو قرآن پر لگاؤ اور اس کو سمجھ کر اس کی آیات پہ غور و فکر کر کے اس سے نصیحت حاصل کرو. اس کو کہتے ہیں تذکر. وَلِيَتَذَكَّرَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور نصیحت حاصل کر کے اس کی باتوں پر عمل کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں ان کو حاصل ہو جائیں گی. تو قرآن مجید کے نزول کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ قرآن کو کس طرح ہم زندگی میں لا سکتے ہیں؟ قرآن مجید ایک کتاب ہے، ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس پہ غور و فکر کرنا ہے، یہ اس کے نزول کا مقصد ہے، اور اس کی آیات سے نصیحت حاصل کرنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. لیکن ہم اپنی زندگی میں اس کو کیسے لا سکتے ہیں؟ اس کے لیے کچھ طریقے ہم نے آپ کے سامنے رکھے. سب سے پہلے قرآن سے تعلق بنائیں. ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. جیسا آپ کا آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہے، ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں آپ، وہ اگر دعوت پہ بلائیں تو آپ چلے جاتے ہیں، اور ان کا کوئی معاملہ ہو آپ ان کی مدد اور حل کرتے ہیں. تو قرآن مجید کے ساتھ بھی ہم نے تعلق بنانا ہے، ریلیشن شپ ہونا چاہیے. وہ تعلق کیسے بنے گا؟ اس کی 4 صورتیں ہیں. پہلی صورت کیا ہے؟ ڈائریکٹ تعلق ہو. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کا اگر کسی کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری فلاں شخص کے ساتھ میرا ڈائریکٹ تعلق ہے، میں اس سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہوں. تو قرآن مجید جو ایک عظیم کتاب ہے، اس کے ساتھ میرا اور آپ کا ڈائریکٹ تعلق ہونا چاہیے. ایک طریقہ یہ. دوسرا کیا ہے کہ پرسنل تعلق ہو، شخصی تعلق ہو، کہ آپ قرآن مجید کی آیات کو کھول کے پڑھیں اور یہ سیکھیں کہ اس میں میرے لیے کیا سبق ہے، میری ذات کے لیے اس میں کیا سبق ہے، میرا اس کے ساتھ پرسنل کیا تعلق ہے. اور پھر تیسری چیز کیا ہے کہ طے شدہ پلاننگ. پہلے سے پلان ہے یہ چیز کہ آپ قرآن مجید پڑھیں گے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ آج کے دن آپ نے اس جگہ پر بیٹھ کر اس آیت کو سننا ہے. طے شدہ یا نہیں طے شدہ؟ طے شدہ ہے، تقدیر میں ہے. تو یہ مطلب ہے کہ پہلے سے یہ چیز طے شدہ ہے. چوتھی چیز ہے متعلق، ریلیونٹ. آپ کا اس کے ساتھ تعلق اور ٹائم گزرنا چاہیے قرآن کے ساتھ. اگر قرآن کو بند کر کے رکھ دیں گے تو ٹائم اس کو آپ نہیں دیں گے تو پھر قرآن آپ سے راضی ہوگا ناراض ہوگا؟ فیملی کو ٹائم نہ دے ناراض ہوتے ہیں راضی ہوتے ہیں؟ پورا دن مرد باہر رہے، فیملی کو کوئی ٹائم نہ دے، بچوں کو ٹائم نہ دے، تو کیا خیال ہے، کیا حالت ہوگی گھر کی؟ گھر والے ناراض ہوں گے کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں دے رہا. تو اس لیے قرآن مجید کو اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کلام اللہ کو ٹائم دیا جائے. تو اس کو ٹائم بھی دینا ہے. پہلی چیز جو ڈائریکٹ ہے وہ کیا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے ہیں. یہ آپ کا ڈائریکٹ تعلق ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو یہ کیا سمجھیں کہ یہ میں کون سی کتاب پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کی کتاب کو پڑھ رہا ہوں. اور اگر آپ سن رہے ہیں تو کیا سن رہے ہیں؟ کلام اللہ کو سن رہے ہیں، اللہ کی کلام کو سن رہے ہیں. تو یہ آپ کا ڈائریکٹ تعلق ایسا ہونا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے براہ راست مخاطب ہے، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے. آپ کو اگر آپ کے والد کوئی حکم دیتے ہیں، آپ بڑے ادب و احترام سے ہاتھ باندھ کر ان کی بات کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد کچھ بھی نہیں کرتے، تو کیا خیال ہے؟ والد خوش ہوگا کہ یہ کیسا بیٹا ہے، میں نے تو اس کو بتایا ہے کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہا. تو جب آپ کا قرآن کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے تو آپ یہ سمجھیں میں اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ سے کچھ اوجر مخفی پوشیدہ نہیں ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا غلام، میرا بندہ جس کو میں نے پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا، یہ آج کڑیل جوان بن
مغرب کی نماز میں قاری صاحب نے پڑھا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، کیا زبان اور ہونٹ ہم نے نہیں دیے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے انسان اب کیا کرتا ہے. تو اس لیے یہ ہمارا اس کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہونا چاہیے. دوسری بات شخصی تعلق، پرسنل تعلق کیسا ہوگا کہ جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں تو اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے لیے ہے. یہ آیت کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے. اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے، فلاں آیت مشرکوں کے لیے، فلاں منافقوں کے لیے، فلاں مدینہ کے مسلمانوں کے لیے، فلاں مکہ والوں کے لیے. تو ہمارے لیے کیا رہ گیا؟ یہ کتاب تو ان کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو پرسنل تعلق کیا ہوگا کہ آپ جب بھی کوئی آیت پڑھیں الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ آیت میرے لیے ہے، اس میں میرے لیے کوئی سبب ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے. یہ غور کرنا آپ ہے کہ اس آیت میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے. یہ آپ کا تعلق کیا ہوگا؟ پرسنل، طے شدہ. اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے آپ نے مغرب سے پہلے کھانا کھایا تو ہم کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے، تو ہم کہیں گے کہ آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام اور پڑھنے والے کا نام. یہ طے شدہ ہے پہلے سے کہ ہر آیت پہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں وقت نوید، فلاں وقت امجد، فلاں وقت نعیم، فلاں وقت عبداللہ، خدیجہ، عائشہ یہ اس جگہ پر بیٹھ کے قرآن مجید کی ایک آیت کو سنے گی، یا اس جگہ پر بیٹھ کے یہ قرآن مجید کی فلاں آیت کو پڑھے گی. یہ تقدیر میں موجود ہے. تو جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا اس کے ساتھ یہ تعلق ہونا چاہیے کہ یہ طے شدہ تھا میری پیدائش سے پہلے، اور آج مجھے یہ سعادت ملی ہے کہ میں نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا ہے. اور ریلیونٹ ہمارا یہ قرآن مجید ہمارے متعلق ہے. یہ کیسے ہوگا کہ قرآن مجید تذکیر ہے. تذکیر کسے کہتے ہیں؟ نصیحت کے لیے کتاب ہے، یاد دہانی ہے، یہ یاد دہانی کرواتی ہے. جب بھی قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے تو ہمارے لیے کوئی پیغام دیتا ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی پیغام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تذکیر غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن سنا جا رہا ہے تو یہ غیر متعلق ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بلکہ ہر آیت میں ہمارے لیے کوئی سبب اور پیغام ہے، اور اس پیغام کو ہم نے محسوس کرنا ہے. یہ مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اے اللہ آپ نے مجھے آج یہ آیت کیوں سنائی، آج یہ آیت آپ نے سنی کیوں سنائی ہے، اس کی کوئی وجہ ہے. یہ تذکیر ہے، یہ یاد دہانی ہے کہ یہ آیت بول بول کے آپ سے کہہ رہی ہے کہ قرآن کو سینے سے لگا لو. یہ آیت پکار پکار کے آپ کو کہہ رہی ہے کہ اس قرآن کو کھول کے پڑھنے والے بن جاؤ. یہ آیت پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ اس آیت کو سمجھ کر اس پر عمل کرو، زندگی اس کے مطابق بسر کرو. یہ آیت آپ کو اس لیے جھنجھوڑ رہی ہے، آپ کے رونگٹوں کو کھڑا کرنا چاہتی ہے. لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ تاکہ عقل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اس کی آیات سے غور و تدبر کریں. تو اس طرح سے ہم نے اس کو سمجھنا ہے. اور اس کے ساتھ ان چار چیزوں کے ساتھ کچھ چیزیں آپ نے اور ایڈ کر دی. وہ کیا ہیں؟ توجہ کے ساتھ سننا ہے. جب بھی قرآن سننا ہے توجہ کے ساتھ سننا ہے، یا پڑھنا ہے تو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. فہم، اس کی سمجھ بھی ہو کہ آپ اگر کوئی لفظ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. ذالک الکتاب کیا مطلب ہے، لا ریب فیہ کیا مطلب ہے، یہ فہم ہونا چاہیے. اور تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب میں آج پڑھ رہا ہوں، اور اس احساس کے ساتھ پڑھیے کہ یہ مجھے بڑی سعادت ملی ہے اور میری خوش بختی ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی کتاب پڑھنے کی توفیق دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دعا بھی کرنی ہے. چار چیزیں اور ایڈ کرنی. وہ کیا ہے؟ دعا کرنی ہے. کیا دعا کرنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو بولیے پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور نافذ کرنے کی، پھیلانے کی، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور پھر احتساب کرنا ہے کہ ہم یہ دعا تو کر رہے ہیں، کیا ہمارا اس کے مطابق عمل بھی ہے یا نہیں. اگر عمل نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر پلاننگ کرنی ہے. یہ پلاننگ کرنی ہے کہ اس ہفتے میں نے قرآن مجید کو اتنا سمجھ کے پڑھنا ہے، یا آج کے دن میں نے اتنی آیات قرآن مجید کی سمجھ کر پڑھنی ہے. اور پھر اگر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. کیا ذمہ داری رہے گی؟ تبلیغ کرنی ہے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ تم بھی قرآن مجید کو سمجھنے والے بن جاؤ. تو یہ تعلق ہمارا قرآن مجید کے ساتھ ہونا چاہیے. تو جب آپ تک کو تعلق معلوم ہو گیا تو تدبر اور تذکر کے لیے چند شرائط ہیں. غور و فکر کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے شرائط کیا ہیں؟ یہ شرائط ہیں.
توجہ ہو، فہم ہو، تصور ہو، احساس ہو۔ توجہ، پوری آیت سمجھ میں نہ آئے تب بھی پوری توجہ سے سنیں۔ جب آپ قرآن سنتے ہیں، اگر آپ کو پوری آیت سمجھ آ رہی تب بھی توجہ سے سنیں، اور جس لفظ کو بھی سمجھ سکیں ان کو پکڑنے کی کوشش کیجیے۔ کہ اگر آپ کو ایک لفظ سمجھ آ رہا ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کیجیے کہ اس میں کیا سبق ہے۔ اور فہم کیا ہوتا ہے؟ فہم یہ ہوتا ہے کہ نہ سمجھ میں آئے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ فہم کا مطلب کیا؟ سمجھ، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، میرا دل بند تو نہیں ہو گیا، میرے دل پہ تالا تو نہیں لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے، اور جب وہ مزید گناہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ حتیٰ کہ اس کا پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ اب جتنی مرضی آیات سناتے رہو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہاں سے سنیں گے یہاں سے نکال دیں گے۔ زنگ لگ چکا ہے، وہ زنگ کیسے اترے گا؟ اس کی پالش کی ضرورت ہے، اس زنگ کو اتارنے کی ضرورت ہے، اور اس زنگ کو اتارنے کے لیے یہ کتاب قرآن مجید ہے۔ اللہ کا ذکر کیجئے، یاد دہانی، اللہ کو یاد کیجئے، موت کو یاد کیجئے تاکہ وہ زنگ اتر جائے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے سمجھ کیوں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ اتنی عمر گزر گئی ابھی تک قرآن سمجھ نہیں آیا، اور پھر اسی وقت عہد کیجئے کہ آج سے قرآن کریم کو سمجھنے کی مسلسل کوشش کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا تصور کرنا ہے۔ تصور کیا ہے؟ کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہو، تاریخ کا ذکر ہو، تو ان کا خوب تصور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ یہ تصور ہے، ذرا سوچو، تصور کرو، تدبر کرو کہ اللہ رب العالمین نے ابل کو، اونٹ کو کیسے بنایا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کیسے بلند آسمان بغیر ستون کے اس کو تمہارے سروں پر کھڑا کر دیا، اور ایک نہیں 7 آسمان بنا دیے۔ والى الارض كيف سطحت، زمین کو کیسے بچھونا بنا دیا، جبال پہاڑوں کو زمین کے اندر کیسے میخیں بنا کے گاڑ دیا۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ تو ایسے تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ غور کیجئے، اور تاریخ کو دیکھیے جن تاریخ کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل کا ذکر ہے، ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے۔ انہوں نے جب گناہ کیے تو اللہ نے ان پر کیسے عذاب بھیجے، اور اگر ہم گناہ کریں گے تو ہم پہ بھی عذاب آ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اوروں کو معاف کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے۔ اور پھر احساس پیدا کریں نعمتوں کو، اور احسانات کا ذکر ہو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو، احسانات کا ذکر ہو کہ میں نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے، تو پوری طرح سے احساس سے پڑھیے۔ جنت کا ذکر ہو تو شوق پیدا ہو جائے، امید وابستہ ہو جائے کہ میں جنتی ہوں۔ جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر پیدا ہو جائے کہ مجھے ڈر لگتا ہے جہنم کی آگ میں میں نہیں چل سکتا۔ ذرا تصور کریں، سوچئے کہ اگر اس دنیاوی آگ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنا ہاتھ داخل کر لیں، کیا خیال ہے، برداشت کر سکیں گے؟ کبھی آپ سوچیں جب آپ ہنڈیاں پکا رہی ہیں، جب آپ سالن تیار کر رہی ہیں، کوکنگ کر رہی ہیں، یہ آگ اس سے 70 گنا زیادہ سب جہنم کی آگ ہے۔ قُوُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اس میں کیسے جلے گا یہ پیارا جسم، اس میں کیسے ہم جلنے کی استعداد اور طاقت رکھیں گے؟ اگر اس آگ میں ہمارا ہاتھ ہم تھوڑی دیر کے لیے نہیں رکھ سکتے تو وہ آگ کتنی سخت ہے۔ یہ خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ جب بھی ایسی آیات آئیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ تدبر اور تذکر کا ایک سادہ سا طریقہ جو ہم آپ کو بتا چکے کہ دعا کرنی ہے، احتساب، کلام اور تبلیغ۔ دعا میں کیا کرنا ہے؟ قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے، اس پہ دل سے اور اعضاء سے عمل کرنا ہے۔ جہاں پر قرآن میں حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ نماز نہیں پڑھنی، نماز کو قائم کرنا ہے، اور دل سے اور اعضاء سے جستجو کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور ہر عمل کی ابتدا دعا سے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، تدبر اور تذکر کی توفیق دے۔ مگر صرف دعا کافی نہیں ہے۔ ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا بیٹا 10ویں جماعت میں ہے، میٹرک کا امتحان دیتا ہے، اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرے ابا جان، اماں جان میرے لیے دعا کریں میرے پیپر اچھے ہو، اور کتابیں بند کر کے سو جاتا ہے، دن کو کھیلتا ہے، رات کو سو جاتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، تیاری نہیں کرتا، تو کیا خیال ہے آپ کی دعاؤں سے وہ پاس ہو جائے گا؟
نہیں پا سکتے، تو صرف دعا کافی نہیں ہے۔ آپ اگر نماز کا کہا جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب دعا کر دیں۔ قرآن پڑھنے کو کہیں تو مولوی صاحب دعا کر دیں۔ ہم دعا کرتے رہیں گے، آپ دغا کرتے رہیں گے، تو دعا سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ خود نہیں تیار ہوں گے، جب آپ اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، اللہ کے ہاتھ پیش کریں گے کہ میں حاضر ہوں، لبیک، حاضر ہوں، میں تیار ہوں، تو دعا کے ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہے۔ صرف دعا کام نہیں دے گی، پھر احتساب کیجئے کہ گزرے ہوئے دن میں ہم نے کیا کیا، ایک ہفتہ جو پچھلا گزرا اس میں ہم نے قرآن کو کتنا پڑھا، اگر نہیں پڑھ سکے تو اگلے دن کی پلاننگ کیجئے کہ اگلے دن میں اس دن کو ضائع نہیں کروں گا، اگلا ہفتہ میں اس کو ضائع نہیں کروں گا۔ اور اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں، آپ ناکام ہیں، آج ہی سن کے چلے جائیے۔ اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو پھر ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں۔ اس لیے پلاننگ کرنی ہے، پلان بنانا ہے۔ اور اس کی مثال ہم پہلے کھانے والی مثال آپ کے سامنے رکھ چکے، اور پھر چوتھی چیز کیا تھی؟ تبلیغ کرنی ہے، اور اس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، بلغوا عنی ولو آیہ۔ آیت کا لفظ آپ نے پڑھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آیت یا نشانی۔ بلغوا کا مطلب ہے پہنچا دو، عنی مجھ سے، میری طرف سے، ولو آیہ ایک آیت بھی اگر ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آج آپ نے ایک آیت سنی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تو اس کو آپ نے آگے پہنچانا ہے۔ کن کو پہنچائیں گے؟ اپنے بچوں تک پہنچا دیں، اپنے دوستوں تک پہنچا دیں۔ یہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایک آیت بھی ہو تو اس کو آگے تم لوگوں نے پہنچانا ہے۔ اور قرآن مجید کے یہ حقوق ہے، کیا حق ہے؟ قرآن پر ایمان رکھنا، اس کو پڑھنا یہ بھی حق ہے، اس کو سمجھنا یہ بھی حق ہے، اور تدبر کرنا یہ بھی حق ہے، عمل کرنا یہ بھی حق ہے، اور پھیلانا بھی حق ہے۔ اور نوٹ کیجئے، بغیر سمجھے تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا۔ جب تدبر اور تذکر نہیں ہو سکے گا تو مقصد نزول پورا نہیں ہوگا۔ اللہ نے کتاب کو کس لیے نازل کیا؟ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں تو پھر قرآن مجید کے نزول کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کریم سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے۔ اور آج کے سبق میں اہم نئے الفاظ جو ہم نے سیکھے وہ کیا ہیں؟ لی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ، لیدبروا آیاتہ لیتذکر، اس کو مثال کے ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر، تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ آیت اور نشانی۔ اولو کا مطلب کیا ہے؟ والے، اولو الالباب یعنی عقل والے۔ اور گرامر میں وہی اعادہ کریں گے آپ، ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن، یہ پہلے سبق میں پڑھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا۔ جی، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اسم فعل حرف۔ اسم کہتے ہیں کسی کا نام یا صفت، جیسے کتاب مکہ یہ اسم ہے، مسلم مؤمن یہ بھی اسم ہے۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پتہ چلے، جیسے فتح اس نے کھولا، فتح الباب اس نے دروازہ کھولا، نصر اس نے مدد کی، ضرب اس نے مارا۔ حرف جو اسم اور فعل کو ملانے کے لیے آتا ہے، جیسے لام ہے، من ہے، ان ہے اور نہا ہے، اور ان کو حروف جر کہتے ہیں۔ اور یہ چار حروف 7 ضمائر کے ساتھ مل کر قرآن مجید میں کتنی بار آئے ہیں؟ 4960 مرتبہ یہ چار حروف آئے ہیں۔ جی، کیسے؟ اس کی مثال دیکھ لیں، لکم دینکم ولی دین، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی اور میرے لیے میرا دین۔ تو یہ لہو ہے، لام زبر لی، یہ دیکھیں قرآن مجید میں آئے۔ اور من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے، تو یہ ضمائر کے ساتھ مل کے قرآن مجید میں آتا رہتا ہے، منہو، منہم، من کا، منکم، منی، منا اور من ہا۔ جی، اور عنہ کی مثال کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے، اس سے، اور عورت کے لیے ہوگا عنہا۔ اور اسی طرح معا کی مثال کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ لام کے اوپر جب زبر ہو اور لام کے نیچے زیر ہو تو اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جب زبر ہو تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، اور جب زیر ہو تو اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ نقطۂ تعلیم پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک سبق آج ہم اور پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت ہی مختصر طریقے سے اس کو پڑھیں گے۔ گہری سانس لیں، کیونکہ آپ 5 اسباق پڑھ چکے ہیں، تب آپ تھک گئے ہوں گے۔
تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے گہری سانس لینی چاہیے۔ نظام کو صاف کرتی ہے، تناؤ کو دور کرتی ہے، آرام دیتی ہے، صاف سوچ میں مدد دیتی ہے اور تازگی بخشتی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ طریقہ سمجھ لیں، پھر اس کے بعد ہم سب یہ پریکٹس کریں گے۔ سب سے پہلے سانس کو آپ نے اندر کھینچنا ہے، آکسیجن پھر خون اور پھر دماغ تک یہ پہنچے گی، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو آہستہ آہستہ منہ کے ذریعے باہر نکالنا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، پہلے تصویر میں آپ دیکھیے، یہ عام حالت ہے۔ اس کے بعد آپ نے سانس کو پھیپھڑوں میں آپ لیں گے، ایسے سانس کو آپ جمع کریں گے تو سانس کدھر پہنچے گی؟ پھیپھڑوں میں پہنچ جائے گی، اور پھیپھڑوں سے اس کے بعد آپ نے سینے کو بھرنا ہے اسی ہوا کے ذریعے، اور پھر سانس چھوڑیے۔ اب آہستہ آہستہ چھوڑنی ہے، پہلے سینے سے اور پھر پھیپھڑوں سے پوری قوت سے یہ آپ چھوڑیں گے، تو ایسے آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اور سانسیں لینے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ اگلا لیسن سننا ہے۔ جی پریکٹس کیجیے، سانس کو اندر کھینچے۔ جب میں سانس کو اندر کھینچوں گا پھر میری آواز بند ہو جائے گی، تو پھر آپ نے سب نے ایک دفعہ ایسے کرنا ہے۔ جی شروع کریں۔ جی تو اس طرح سے آنکھوں سے، کانوں سے اور بدن اور دماغ اور دل سے، شوق اور محبت سے آپ نے اگلے لیسن کو سننا ہے۔ اس لیے ہم اگلے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ سانس کے ساتھ آپ برش بھی کر لیں اپنی دل۔ یہ ہمارا آج کا آخری سبق ہوگا، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو لیسن باقی رہ چکے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو آخری لیسن آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ جی تیار ہیں آخری لیسن کے لیے؟ ختام حکومت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو خاتمہ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ تو کیا خیال ہے؟ آخری لیسن ہے تو اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ آئیے نماز سمجھیے اور قرآن سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 6 یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ قمر میں یہ 4 مرتبہ آئی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ قرآن مجید آسان اور بہترین کام ہے اس کا سیکھنا۔ قرآن مجید کیا ہے؟ آسان ہے، اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ گرامر میں ہم پڑھیں گے حروف جر اور با اور فی، علا اور الا، یہ حروف جر ہے۔ نکات تعلیم پڑھیں گے، اور اس سبق میں ہم 10 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ 6002 مرتبہ آئے ہیں۔ اور ایسے آج کے اسباق میں ہم کتنے الفاظ سیکھ لیں گے؟ جی پڑھیے، کتنے سیکھ لیں گے؟ جی توجہ کے ساتھ، شور نہیں کرنا، آخری لیسن میں توجہ دیں۔ تھوڑا سا وقت رہ گیا آپ کا، اس وقت کو قیمتی بنائیے۔ 44 الفاظ ہم سیکھ لیں گے جو قرآن مجید میں کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 23,151 مرتبہ۔ ایک دفعہ یہ پڑھ لیتے ہیں، یہ حروف تہجی کو کہا جاتا ہے، عربک الفابیٹ ہے، حروف الہجا المفردہ ان کو کہا جاتا ہے۔ پہلا سبق جب بھی بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو پہلے یہی لیسن پڑھایا جاتا ہے۔ اس کو پڑھیے میرے ساتھ۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ الف۔ ایسے نہیں پڑھنا، جیسے میں پڑھوں گا ایسے پڑھنا۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، با، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا،
क्या माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। तो ये कितने हरूफ हैं, काउंट कर सकते हैं इनको? 30, कितने हैं? 30 हरफ है। असल में ये 29 है, या 2 मरतबा लिखा हुआ है, तो हुरूफुल हिजा अल मुफरदा ये कितने हैं? 29। और कुरान मजीद में यही हरूफ इस्तेमाल हुए हैं। ये अगर आपको आते हैं तो कुरान मजीद पढ़ना मुश्किल नहीं है। मकसद नज़ूल हमने बयान किया था कि कुरान मजीद के नज़ूल का क्या मकसद है? तदब्बर किया जाए, यदब्बरु आयातिही, कि ताकि इसकी आयात पे गौर व फिक्र किया जाए। कौन सी आयात पर गौर व फिक्र करना है? क्या क्या है बताइए, कौन सी आयात पे गौर व फिक्र करना है? जी नहीं पता किसी को? कुरान मजीद की आयात पे गौर व फिक्र करना है ना। कौन सी आयात है वो? किस ज़बान में है? इन आयात पे गौर व फिक्र करना है। ये किस ज़बान में है? अरबी में। तो कुरान के नज़ूल का मकसद क्या है कि मुसलमान अरबी ज़बान में कुरान मजीद की आयात पे गौर व फिक्र करे। अगर उसको अरबी ज़बान या कुरानिक अरबिक नहीं आती तो वो कैसे गौर व फिक्र करेगा? ये इंग्लिश में तो नहीं लिखी हुई ना, उर्दू में भी नहीं है। और अगर आप उर्दू में इसकी आयात पे गौर व फिक्र करते हैं तो आपने इसकी आयात पे गौर व फिक्र नहीं किया। लियद्दब्बरु आयातिही, इंग्लिश में पढ़ते हैं, गौर व फिक्र नहीं किया। और जो नॉन मुस्लिम है जिनको कुरान से इतराज है, उसकी वजह यही है कि उनको अरबी नहीं आती, वो इंग्लिश पढ़ते हैं और कहते हैं देखें जी कुरान मजीद में मिस्टेक्स है नाउज़ुबिल्लाह, या कुरान मजीद में तज़ाद या अक्स है। ऐसा नहीं होता। मैंने आपको पहले वाक़या सुनाया कि उस प्रीचर से जब मैंने बात की तो वो इंग्लिश में मुझे पढ़ के सुना रहा, कहता है कि अल्लाह ने नथिंग से पैदा किया है। मैंने कहा कहाँ है ये? जब मैंने अरबी पढ़ी तो कुरान में क्या था कि जब तुम कुछ नहीं थे उस वक्त अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। फर्क हुआ या नहीं हुआ? फिर वो मुझे कहने लगा कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, कि अल्लाह ने इंसान को खून से पैदा किया है और जमे हुए खून से पैदा किया है। दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़, खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़, कि अल्लाह ताला ने इंसान को वाटर से बनाया है। तो वो कहता है एक जगह खून का जिक्र है, एक जगह वाटर का जिक्र है, एक जगह पे है कि नथिंग से बनाया है। तो ये तो कुरान मजीद में मुख्तलिफ आयात हैं। तो मैंने कहा तुम्हें अरबी नहीं आती इसलिए तुम्हें समझ नहीं आई, और मैंने कहा तुम समझते भी हो, तुम जानबूझ के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हो। ये अल्लाह ताला ने स्टेप्स बयान किए हैं कि जब तुम कुछ नहीं थे अल्लाह ताला ने तुम्हारे बाप आदम को मिट्टी से बनाकर उसमें रूह फूंक दी और इंसानियत की इब्तिदा कर दी। और मैंने कहा तुम्हारी उम्र 60 बरस है, मुझे ये बताओ कि आज से 60 बरस पहले तुम क्या थे? कहता कुछ नहीं था। मैंने कहा ये तो कुरान ने बयान किया है कि लम यकुन शैय्यन मज़कूरा, कुछ भी नहीं थे तुम। उसके बाद जब तुम्हारी वालिदा और वालिद उनका आपस में मिलाप हुआ, उसके बाद पानी का कतरा जो टपकाया गया, इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया है। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़, कि इंसान गौर करे किससे पैदा किया गया। खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़, एक पानी के कतरे से बनाया गया है। तो ये तो स्टेप्स बयान हुए कि तुम कुछ नहीं थे, फिर कतरे से क्या बन गया? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान कर दिया कि जमा हुआ खून बन गया, जिसको अलग कहा जाता है। और उसके बाद तुम बड़े होगे, जवान होगे, ताकतवर होगे, और फिर एक दिन आएगा कि तुम डेड हो जाओगे। तो ये तो अल्लाह ताला ने तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी खोल के कुरान में बयान कर दी। तो वजह क्या है कि जो लोग अरबिक को नहीं समझते उनसे गलती होने का अंदेशा है। तो इसलिए अल्लाह ने क्या कहा है कि अरबी आयात पर तदब्बर करना है, कुरान की अरबी आयात को समझना है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कुरान की अरबी समझना जरूरी है और ये आसान भी है, मुश्किल नहीं है। जी एक मिसाल देते हैं आपको कि किसी इंसान के कलाम का तर्जुमा कीजिए। ये एक इसका तर्जुमा आप करें, जरा इंग्लिश में कर लीजिएगा। कैसे कैसे ऐसे वैसे होगे, कैसे 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 ऐसे वैसे होगे, ऐसे वैसे कैसे कैसे होगे। कोई समझ आए? इसका इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे क्या होगा? व्हाट बाय दैट। कोई समझ आएगी? जब आप इसका तर्जुमा हू का हू दूसरी जबान में नहीं कर सकते तो फिर कुरान मजीद का जो असल मकसद है गौर व फिक्र करना, वो हम कैसे कर सकते हैं? ये एक मफहूम बयान होता है, और खास करके शायरी जो होती है इसका तर्जुमा दूसरी ज़बान में करना बहुत ही नामुमकिन है। तो ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला के कलाम का कोई इंसान तर्जुमा करे। तो मतलब क्या है कि आपने कुरान करीम के अगर 100 तर्जुमे भी पढ़ लिए हैं तो आपने आम मानों में कुरान मजीद नहीं पढ़ा। 100 तर्जुमे भी पढ़ लिए तो आपने कुरान मजीद नहीं पढ़ा। कब पढ़ेंगे? जब आप कुरान मजीद की अरबिक को पढ़ेंगे और इसकी आयात पे गौर करेंगे।
کلام اقبال کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جب انہوں نے نوجوانوں سے خطاب کیا ان کو کیا کہا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردون تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے قوم میں تاج سردار۔ اس کا انگلش میں ترجمہ کریں، ترجمہ ہوگا وہ نہیں ہو سکے گا۔ آپ اردو سمجھتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں علامہ اقبال کا کیا درد ہے، وہ کیا پیغام نوجوانوں کو دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نوجوان مسلم، کبھی تم نے تدبر بھی کیا ہے کہ تم کیا تھے اور کیا بن گئے ہو؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے کہ وہ کیا گردون تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، کہ تیرا مقام آسمان پر تھا تو وہاں سے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا ہے۔ اور پھر اسی نظر میں انہوں نے اس چیز کا بھی اظہار کیا کہ کہا کہ گوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا سے آسمان نے ہم کو زمین پہ دے دیا۔ میراث کیا تھی؟ قرآن مجید، قرآن کا علم۔ اس سے ہمارے مسلم سائنسدان تیار ہوئے تھے، مسلم ڈاکٹر تیار ہوئے تھے، جنہوں نے معاشرے کے رخ کو تبدیل کر دیا تھا، جنہوں نے انسانوں کو چینج کر دیا تھا، اور ان کو دنیاوی علم بھی دیا تھا، اور ان کا اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط تھا۔ اگر وہ مسجد میں امام تھے تو وہ بہترین کاروباری بھی ہوا کرتے تھے، اگر وہ مسجد میں عالم اور خطبہ دینے والے تھے تو وہ اچھے انجینئر بھی ہوا کرتے تھے، وہ دنیا کو بھی جانتے تھے اور آخرت کا بھی ان کو علم تھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مسلمان یہ نہیں ہے کہ رحمانیت کو اختیار کر لے، مسلے پہ بیٹھا رہے، دعا کرتا رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، کافر ایٹم بم کے ذریعے کافر غالب ہو کر مجھ کو کچل دیں، یہ مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان کی آنکھیں چاروں طرف ہوتی ہیں، وہ نالج رکھنے والا، وہ عقل والا، وہ بہترین انسان ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ قرآن کو چھوڑ دیا تو آسمان سے ثریا نے آسمان سے زمین پہ ہم کو دے دیا۔ تو علامہ اقبال کا جو درد ہے وہ اردو سمجھنے والا کوئی محسوس کر سکتا ہے۔ تو آپ جب قرآن کی عربک سمجھیں گے تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی آیات پہ غور و فکر کیسے کرنا ہے۔ جی اہم نوٹ کیا ہے کہ ثواب کی نفی نہیں ہے، اگر آپ ترجمے کو پڑھتے ہیں تو ثواب کی نفی نہیں ہے، اور نہ ہی ترجمے کی قدر کم کرنا مقصد ہے، بلکہ یہ ہے کہ ترجمہ منزل نہیں ہے، یہ ترجمہ ایک پل ہے، اس سے ہم نے منزل پر پہنچنا ہے، اس سے ہم نے عربی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور عربی آیات کا خاص اثر ہوتا ہے۔ اثر کیا ہوتا ہے؟ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کوئی ترجمہ پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملیں گی؟ نہیں۔ سورتوں اور آیتوں کے خاص اثرات ہوتے ہیں۔ ایک صحابی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کے اس آدمی کو شفا مل گئی۔ اگر ترجمہ پڑھ کے دم کریں گے شفا ملے گی؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو شیطان نہیں آتا۔ آپ ترجمہ پڑھ لیں، یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو عربک جب پڑھیں گے تو تبھی فائدہ حاصل ہوگا اور تبھی وہ اثرات مرتب ہوں گے۔ اور ایک بڑی بات، نورانی وولٹیج جو دل کو چیر کر اتر جائے وہ عربی کے علاوہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ آپ دیکھیں گے عرب علماء جو ہیں یا عرب قراء ہیں، وہ پڑھتے پڑھتے روتے ہیں، انہیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں آتی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، بس ہم کہہ دیتے ہیں، ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں اس میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ عربک قرآن عربک سیکھنی ضروری ہے، اور یہ کیا ہے؟ آسان ہے۔ آسان کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ وَلَقَدْ کا مطلب ہے اور البتہ تحقیق، اور یہ لفظ قرآن مجید میں کتنی بار آیا؟ 409 بار آیا۔ یسرنا، اور قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق۔ جیسے آپ اقامت ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ، کیا مطلب؟ نماز کھڑی ہو چکی ہے، وقت ختم ہو گیا۔ اگر اس کے بغیر کہیں گے قامت الصلاۃ کا مطلب کیا ہوگا؟ نماز کھڑی ہوگی، لیکن جب قد کہیں گے تو مزید تاکید ہوگی کہ نماز بالکل کھڑی ہو چکی ہے۔ تو قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق، اور اسی طرح لام کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ لام زبر لا، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے انڈیڈ، یقیناً، تاکید کے لیے، اور قد کا مطلب ہوتا ہے ہو چکا ہے، یہ کام ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو، لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے۔ تو اب تمہارا کام کیا ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا، لام کے اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب انڈیڈ ہوتا ہے، اور جب زیر ہو تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ سو ڈیٹ، تاکہ لیدبروا، تاکہ تم غور و فکر کرو اس کی آیات پر۔ جی اس کے بعد لفظ کیا ہے؟ یسرنا۔ یسرنا کا مطلب کیا ہے؟ آسان کیا ہم نے۔ سورہ انشراح میں بھی ہے نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے۔ اور اس صورت میں اللہ نے کیا فرمایا؟
دو آسانیاں ہیں، ایک مشکل کے بعد دو آسانیاں ہیں، یسر اور اس کے مقابلے میں کیا آئے گا اس کا مطلب مشکل اور یس کا مطلب کیا ہے آسان. اور اللہ نے کیا فرمایا یسر نا کا مطلب کیا ہے ہم نے آسان کر دیا. قرآن کس کو کہتے ہیں؟ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور وہ کیا ہے قرآن مجید ہے. اور یہ لفظ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے 70 مرتبہ. للذکر نام کا مطلب لیے اور ذکر کا مطلب کیا ہے نصیحت حاصل کرنا. ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھنا، نصیحت حاصل کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قرآن کیا ہے آسان ہے. کس کے لیے آسان ہے؟ للذکر کیا مطلب ہوا حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے قرآن آسان ہے. فتوے دینے کے لیے نہیں، احکام نکالنے کے لیے اس کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے، وہ بھی مشکل نہیں ہے لیکن اس کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے. لیکن عام انسان قرآن مجید کو پڑھ کے سمجھ کے اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور اس کو یاد بھی کر سکتا ہے. قرآن مجید سمجھنا آسان ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ پکار کر کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ کہ البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. آگے لفظ کیا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہے تم میں سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اس پر ہماری دعا کیا ہونی چاہیے لبیک اللہ ہم حاضر ہیں، ہم نصیحت حاصل کرنے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کون ہے تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیار ہیں اور ہم یہ نصیحت حاصل کریں. اور پھر یہ آسان کام بھی ہے اور بہترین کام بھی ہے. دو فائدے ہیں، آسان بھی ہے اور بہترین بھی ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین وہ ہے من جو تعلم القرآن سیکھتا ہے قرآن کو اور علمہ اس کو سکھاتا ہے. خیر کا مطلب ہے اچھا بہترین اور قوم تم میں سے. من کا مطلب کیا ہوتا ہے کون ہے جی من کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک مطلب ہے کون اور ایک مطلب کیا ہے جو. جب یہ جملے کے شروع میں آ جائے تو پھر مطلب ہوتا ہے کون، جیسے سوال ہوتا ہے من ربک تیرا رب کون ہے. اور جب یہ درمیان میں آئے تو مطلب کیا ہوگا جو. دیکھیں یہاں پہ درمیان میں ہے خیرکم من تم میں سے بہترین وہ ہے جو تعلم القرآن قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. تو درمیان میں آئے تو کیا مطلب ہوگا جو اور شروع میں آئے تو مطلب کیا ہوگا کون. یہ مثال کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شروع میں آئے اس کی مثال کیا ہے من ربک اور درمیان میں آئے تو اس کی مثال کیا ہے خیرکم من تعلم القرآن. اور یہ قرآن مجید میں 823 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے. تعلم کا مطلب کیا ہوتا ہے سیکھا. جس نے تم میں سے بہترین کون ہے جس نے سیکھا قرآن کو. اور علمہ کا مطلب کیا ہے جس نے سکھایا، یعنی آپ لوگ بہترین ہیں. اور یہ کون کہہ رہا ہے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ وہ وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تم میں سے بہترین بزنس مین نہیں، انجینئر نہیں، کوئی بڑا آفیسر نہیں، کوئی وزیر اعظم، کوئی حکمران وہ بہتر نہیں ہے، بلکہ مسلح پر بیٹھ کے جو قرآن کو پڑھتا ہے جو سیکھتا ہے وہ بہترین ہے. تمہارے ہاں اس کی حیثیت ہو نہ ہو اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے. اگر آپ سیکھتے ہیں بہترین ہیں. کتنے لوگوں سے بہتر ہیں آپ جو آج قرآن کو نہیں سیکھ رہے، ان سے آپ کہیں درجے بہتر ہیں کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اور آپ اس کو سیکھ رہے ہیں. تعلمہ کا مطلب ہوتا ہے جس نے سیکھا. اس لیے تیر کا نشان ہم نے انسان کی طرف کیا ہے کہ انسان نالج کو حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے. اور علمہ کا مطلب کیا ہے ڈیلیور کرتا ہے، آگے پہنچاتا ہے. جی علمہ یہ ضمیر ہے کہ جس نے سیکھا قرآن کو اور سکھایا اس کو، یعنی اس قرآن کو. اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی مگر اس وقت سطح زمین پر لاکھوں کلاسز چل رہی ہوں گی، مختلف مضامین کی ہیں. اور ان میں اور ایسی کلاس اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے. ایسی کلاس کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے. کوئی اور کلاس بھی ایسی ہے جو اللہ کی نگاہ میں ہو نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ کہ کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب جمع ہو جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں وَيَتَدَارَسُونَهُ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کو 4 انعامات دیتے ہیں. کتنے؟ 4. پہلا انعام کیا ہے نازلت علیہم السکینہ ان پر سکینت تاری ہو جاتی ہے، سکون ان کو ملتا ہے. اگر آپ کو سکون چاہیے، اطمینان
تو فرمایا کہ پہلی خوشخبری ان کے لیے یہ ہے کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ایسی محفلوں کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس کرتے ہیں۔ کتنی خوشخبریاں ہیں۔ تو ایسی کلاس اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کی نگاہ میں ہے کہ انسان کیا کر رہے ہیں۔ تو پھر نیت کریں، پوری کوشش کیجئے کہ اس سلسلے کو چھوڑیں گے نہیں، وقت کی قربانی دیں گے۔ اور پھر دیکھیے اس حدیث میں طالب علم کے اکرام ہے، اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے طالب علم کا ذکر کیا، خیرکم من تعلم القرآن، جو طالب علم ہے وہ بہتر ہے، اور اس کے بعد ٹیچر کا ذکر کیا وعلمہ، تو اس میں بھی سیکھنے والے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے اور اس کا خاص شرف ہے کہ وہ بہترین آدمی ہے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ یہ پریکٹس کرنی ہے۔ یہ تصور کریں کہ آپ ایک بہترین کام کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور سب سے اہم بات، اور جی سب سے اہم بات کیا ہے؟ انما الاعمال، جی پڑھیے کیا ہے؟ انما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس، صرف۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور انما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف۔ تو مطلب کیا ہے؟ صرف الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں 146 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ عمل واحد ہے، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اعمال، جو حدیث میں ہے۔ نیت واحد ہے اور اس کی جمع کیا ہے؟ نیات۔ تو تمام اعمال کا دارمدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے قرآن مجید کو سیکھنا ہے۔ نیت کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اگر کوئی اور مقصد ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر دوسروں کو سکھانا ہے، اللہ کی خاطر دوسروں کو سکھانا ہے۔ اور سیکھیے، کیونکہ 99% لوگ قرآن کریم سے دور ہیں۔ کتنے پرسنٹ؟ 99% لوگ قرآن مجید سے دور ہیں۔ تو ان کو کس نے سکھانا ہے؟ یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے لیے یہ کام کیجئے، نیتوں کو خالص کیجئے، اور پھر اس کی بنیاد پر امت کو جوڑنے کی خاطر سکھائیے۔ امت اگر جڑ سکتی ہے، ان کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، تو کس پہ ختم ہوں گے؟ قرآن مجید پر۔ انما الاعمال بالنیات، الفاظ کو مثالوں کے ساتھ سیکھیں، اور وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ معنی جلدی یاد ہوگا، اور معنی جلدی یاد آ جائے گا، اور ایک لفظ دوسرے کے ساتھ وہ ملے گا نہیں۔ مثال کے طور پر ان کا مطلب کیا ہے؟ جی اس کا معنی بتائیے، کیا مطلب ہے ان کا؟ سے۔ کوئی اور بتائے؟ بے شک۔ آپ کو بھول رہے ہیں نا؟ ابھی ہم آپ کو اس کی مثال دیں گے تو آپ کو بھولے گا نہیں انشاءاللہ، بلکہ مثال میں نے دے دی ہے۔ کیا ہے؟ انشاءاللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا، if اللہ wish، تو مطلب کیا ہوگا ان کا؟ if، اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر۔ تو ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر۔ اس کو یاد رکھنا ہے، ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر۔ مثال کے ساتھ، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ نے کل دوبارہ یہاں پر حاضر ہونا ہے۔ جی، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر۔ 628 مرتبہ یہ لفظ قرآن میں ہے۔ بے شک اس کا مطلب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اننا۔ یہ دیکھیں، اس میں تشدید ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بے شک، انڈیڈ، اننا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ آپ نے صبر کیا، یہ نیکی کرنے پر آپ جم کے بیٹھے رہے، اللہ نے کیا فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اننا کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ 1297 بار۔ اب یہ تینوں لفظ ہم نے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں۔ ان کا مطلب ہوگا اگر۔ مثال کیا ہے اس کی؟ بولیے، انشاءاللہ۔ اننا کا مطلب کیا ہے؟ مثال کیا ہے؟ اور انما کا مطلب کیا ہوگا؟ بس، صرف۔ مثال کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ جی گرامر کا اعادہ کریں، وقت ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ جی جلدی کیجیے۔ ہوا، ہو، سب کریں، آخری سبق کیا ہوگا؟ آپ کی تھکاوٹ دور ہو جانی چاہیے۔ ہوا، ہو، انتا، انتم، انا، نحن۔ جی مطلب اس کا آپ سیکھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد زمانے ہیں، ہو، ہم، کا، تم، جینا، یہ بھی آپ سیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اگر ملا کے پڑھیں گے تو کیسے ہوگا؟ ربو، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا۔ اور ایسے 970 مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید میں ہے۔ یہ سب آپ جانتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ نام یا صفت کو۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ ایکشن کو۔ اور حرف کس کو کہتے ہیں؟ جو ان دونوں کو ملانے کے لیے آئے۔ یہ دیکھیں، حرف ضمیر کے
ساتھ مل کے آ رہے ہیں. لام حرف ہے اور اس کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے, کیا ہوگا؟ لہو, لہم, لکا, لکم, لی, لنا اور لہا عورت کے لیے. اسی طرح منہو, منہم, من کا, منکم, منی, منا اور منہا. سبق کا ٹائم کم ہے اس لیے ہم اس کی زیادہ پریکٹس نہیں کریں گے. اور یہ حروف 7 ضمیر کے ساتھ مل کر قرآن مجید میں کتنی بار آئے ہیں؟ 4327 بار. جیسے با آپ دیکھیں بسم اللہ, فی کی مثال کیا ہے؟ فی سبیل اللہ, مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں. با کا مطلب کیا ہے؟ سے, اللہ کے نام سے. فی کا مطلب اللہ, فی سبیل اللہ کے راستے میں. علی, السلام علیکم, اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر. جی الہ, اس کو کیسے یاد رکھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جی یہ آپ نے السلام علیکم چونکہ آپ کہتے ہیں تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے, اس کی پریکٹس کر لیں. علیہ, علیہم, علیکا, علیکم, علیہ, علینا, علیہا. علیہ کہیں گے تو کیا مطلب ہے؟ اس پر. السلام علیہ, اس پر سلامتی ہو. السلام علیہم, ان پر سلامتی ہو. السلام علیکا, آپ پر سلامتی ہو. السلام علیکم, آپ سب پر سلامتی ہو. السلام علیہ, مجھ پر سلامتی ہو. السلام علینا, ہم پر سلامتی ہو. السلام علیہا, اس عورت پر سلامتی ہو. تو یہ چند لفظ ہے, جب آپ سیکھیں گے تو آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ یہ آ جائے گا. اور الیہ, یہ بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف. نقطہ تعریف پڑھتے ہیں اور کلاس کو ختم کرتے ہیں. جی دعوت دینے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ دعوت دینے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ آپ اگر اپنے کسی رشتہ دار کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں تو کیسے دعوت دیتے ہیں؟ ریکویسٹ کرتے ہیں نا کہ پلیز فلاں دن میں نے کھانے کا ارینج کیا ہے, آپ میرے گھر تشریف لیں. کیا ایسے کہتے ہیں کہ فلاں دن میرے گھر کھانا ہے, تیری مرضی ہے, آنا ہو تو آ جانا, نہیں آنا ہو تو کوئی بات نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ایسے دعوت دیتے نہیں, دعوت دیتے نا. اور اگر آپ ایسے دعوت دیں گے تو وہ بندہ بھوک کو برداشت کر لے گا لیکن آپ کے گھر نہیں جائے گا, آپ کے دروازے سے اندر نہیں داخل ہوگا. یار اسے دعوت دینے کا انداز ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے کیسے کسی کو بلاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی دعوت دینے کا انداز آنا چاہیے. تو آپ نے اپنے ذہن کو دعوت دینی ہے. سب سے پہلے کس کو دعوت دینی ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہے نا. قوا انفسکم, بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے, اپنے گھر والوں کو. تو اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے؟ آپ اپنے ذہن کو کس طرح دعوت دیں گے؟ گرامر کی پریکٹس اور معنی یاد کرنے کے لیے تھکے ہوئے انداز میں, پھر یاد نہیں ہوگا. اور مردہ دلی کے ساتھ نہیں, بلکہ کیسے؟ محبت کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے آپ کو یہ موقع دیا ہے. تو پھر آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے. ہوا ہم, آگے کیا ہے؟ انت انتم انا نحن. تو یہ محبت کے ساتھ, شوق کے ساتھ کہ اس گرامر کے ذریعے میں قرآن مجید اللہ کی کتاب کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جو کلام اللہ ہے. اور قرآن مجید کی عظمت کیا ہے؟ یہ قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ رب العالمین, احکم الحاکمین. اور نازل کرنے والا, لے کر آنے والا کون ہے؟ جبریل امین, تمام فرشتوں کے سردار. اور کس پر نازل ہوا؟ امام الانبیاء والمرسلین, تمام انبیاء کے سردار اور امام. اور کن لوگوں پر نازل ہوا؟ کنتم خیر امۃ, جو دنیا کے تمام لوگوں میں سے بہترین لوگ. اور پھر یہ کتاب نازل کب ہوئی؟ لیلۃ القدر میں. اس کی فضیلت کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات 1000 مہینے سے زیادہ بہتر قرآن کی وجہ سے. اور پھر جس مہینے میں آیا وہ مہینہ پورے سال کے مہینوں سے افضل, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے, یہ ایک اہم کتاب ہے. اور یہ سیکھنا اور سکھانا بڑے سعادت مند لوگوں کا کام ہے. اور یہ پڑھنا اور پڑھانا بہت عظیم لوگوں کا کام ہے, کیونکہ یہ کتاب عظیم ہے. آپ رب کا کلام پڑھ رہے ہیں, اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں, تو یہ بہت عظیم کام ہے. مثال کیا ہے کہ کوئی راستے سے اگر گزرے اور اس کے گزرنے کے لیے آپ راستے کی مٹی کو سونا بنا دیں, کنکر ہیرے اور جواہرات کے بنا دیں, تو پھر وہ کتنا خوش ہوگا. تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بے انتہا کرم ہے کہ اس نے اس کتاب کو سمجھنے کا موقع دیا. آئیے دل کی پوری گہرائی کے ساتھ اس کا شکر کریں اور پورے شوق سے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے عہد کریں. پہلا عہد کیا کرنا ہے کہ کل آپ نے دوبارہ آنا ہے. اذان کا جواب انشاءاللہ ہم آخر میں دے دیں گے سب لوگ, ٹھیک ہے؟ یہ ایک بات کمپلیٹ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ یہ سلسلہ ہم نے ہمیشہ جاری رکھنا ہے. اور کل کی رات رحمتیں نچھاور کرتا
برکتوں سے دامن